اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ نماز پڑھو، شک کے ساتھ نہیں۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، شک کے ساتھ اعمال کرنے والے، شک کے ساتھ اعمال کرنے والے عمل کر کے ایسے ناکام ہو جائیں گے جیسے عمل کو چھوڑنے والے ناکام ہوتے ہیں۔ شک کے ساتھ عمل کرنے والے جن کے دلوں میں اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہوتا ہے، شک کے ساتھ عمل کرنے والے عمل کرنے کے بعد بھی ایسے ناکام ہو جائیں گے جیسے عمل کو چھوڑنے والے ناکام ہوتے ہیں۔ شک کے ساتھ عمل کرنے والے عمل کر کے ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین کہ میں عمل کر رہا ہوں، اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، میں صدقہ دے رہا ہوں، اللہ میرے بیمار کو شفا دیں گے، میں وضو کر باوضو رہتا ہوں، میں اللہ میرے روزی میں برکت دیں گے۔ عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی میری روزی میں برکت نہیں ہے، آپ نے کہا ہمیشہ باوضو رہا کرو، ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ لیکن یاد رکھنا پیارے بھائی، میری بات یاد رکھنا، جن کے دلوں میں اسباب کا تاثر ہے، مخلوق سے ہونے کا یقین ہے، جن کے دل اللہ کے غیر سے متاثر ہے، ان لوگوں کو روزی کی برکت اور وضو میں کیا جوڑ ہے، شفا اور صدقے میں کیا جوڑ ہے، زکوٰۃ اور مال کی حفاظت میں کیا جوڑ ہے، نماز اور مسائل کے حل میں کیا جوڑ ہے۔ یہ جوڑ ان مسلمانوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا جن کے دل مخلوق سے متاثر ہے، جن کی زبان پہ اسباب کے تذکرے ہوتے ہیں، جو دعوت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ان کو یہ جوڑ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ عمل کرو۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں جب بھی تجارت میں جاتا ہوں میں ہمیشہ مجھے گھاٹا ہوتا ہے۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، میں جب بھی تجارت میں جاتا ہوں ہمیشہ مجھے گھاٹا ہوتا ہے، توشہ کم ہو جاتا ہے، تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہوں خوشی خوشی، لوٹتا ہوں غمگین ہو کر، تھکا ہوا چہرہ، مردہ دل لے کر، ایسا گھاٹا مجھے اپنی تجارت کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ حال ہے کہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے 5 سورتیں پڑھ لیا کرو، 6 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ کیا کہا؟ 5 سورت پڑھ لو، قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کتنی سورت؟ 5 سورت۔ ہر سورت کے شروع میں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب والناس پڑھ لو تو ایک مرتبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 سورتیں، 6 بسم اللہ۔ تو صحابی نے یہ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تجارت کا کیا تعلق ان صورتوں سے؟ آپ مجھے یہ کہتے کہ مال زیادہ لے کر چلو، سمجھ میں آتا ہے، حفاظت کے ساتھ چلو، سمجھ میں آتا ہے، کارڈ حفاظت کے رکھو، سمجھ میں آتا ہے، چوکنا ہو کے تجارت کرو، سمجھ میں آتا ہے۔ ان صورتوں کا میری تجارت کے ساتھ، میری روزی کے ساتھ کیا تعلق، یہ سوال نہیں کیا۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، میں آپ سے کیا عرض کروں، میری بات غور کرنا، میری بات پہ غور کرنا۔ سنتوں کے فائدے کا سوال کرنے والے، اس سنت میں کیا فائدہ ہے، اس سنت میں کیا فائدہ ہے، اس عمل کا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے، اس عمل کا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے۔ یاد رکھو، سنتوں کی حکمتوں کا سوال کرنے والے، اللہ کے فرائض کی علتوں کا سوال کرنے والے، نبی کی سنتوں کے فوائد کا سوال کرنے والے، اور فوائد کی بنیاد پہ سنتوں پہ عمل کرنے والے، یہ فوائد سے کیا محروم ہوں گے، یہ فوائد سے کیا استفادہ کریں گے، یہ سنتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سوال کرے اس سنت میں کیا فائدہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی بستی کا چھوٹا سا کلینک، اپنی بستی کا چھوٹا سا کلینک، آپ بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جائے، آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے یہ دوا کیوں دے رہے ہیں؟ ہے سوال کی ہمت؟ پسند کرے گا ڈاکٹر؟ ارے تجھے کیا کرنا ہے، ڈاکٹر میں ہوں، تو مریض ہے، تو دوا استعمال کر۔ عجیب بات ہے، ایک مریض ایک چھوٹے سے کلینک کے ڈاکٹر سے سوال نہیں کرتا ہے اس دوا کی کیا حکمت ہے، مسلمان دھڑلے سوال کرتا ہے اس سنت میں کیا حکمت ہے۔ ارے تیرے سوال میں کیا حکمت ہے، تیرے سوال میں کیا حکمت ہے؟ کیوں سوال کر رہے ہو؟ تمہیں اعتماد نہیں ہے اللہ کے ذات پر؟ کیوں سوال کر رہے ہو؟ تمہیں اعتماد نہیں ہے نبی پر؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اعتماد نہیں ہے قرآن پر؟
سوال کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اعتماد نہیں حدیث پر؟ کون سا دھوکہ اور کون سی خیانت اور کون سی وعدہ خلافی اور کون سی جھوٹ بات اور کون سی بد زبانی ہم لوگوں نے اللہ اس کے نبی کے کلام میں پائی ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں اس سنت میں کیا فائدہ ہے؟ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو مسلمان سنتوں کے فوائد کی بنیاد پر سنتوں پہ عمل کرتا ہے وہ سنتوں کے ثواب سے ہزاروں گنا محروم ہو جاتا ہے۔ فوائد کی بنیاد پر سنت پہ عمل کرنا، ارے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے یہ، اور کون سا فائدہ چاہیے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں پیارے بھائی، جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی سے تجارت میں گھاٹا بہت ہوتا ہے، واپسی میں بڑی غم اور بڑے افسوس کی حالت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، گھر سے نکلتے ہوئے 5 سورتیں پڑھ لو، 6 بسم اللہ کا اہتمام کر لو۔ کہتے ہیں جب سے میں نے ان سورتوں کا اہتمام شروع کیا ہے اللہ کی شان مجھے ایسی برکت اللہ نے تجارت کے اندر دی ہے، جب تجارت سے لوٹتا ہوں سب سے زیادہ نفع والا رہتا ہوں میں۔ پہلے سب سے زیادہ مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ لوٹتا تھا، ان سورتوں کے پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ خوشحال، سب سے زیادہ شاداب چہرے کے ساتھ لوٹتا ہوں۔ اگلی بات کہتے ہیں میرے توشے میں اتنی برکت ہوئی ہے، پہلے میرا توشہ مجھے کافی نہیں ہوتا تھا، اب میرے توشے سے میری پوری جماعت کھا لیتی۔ ایک بات عرض کی، عمل یقین کے ساتھ، عمل یقین کے ساتھ۔ تیسری بات، عمل اخلاص کے ساتھ کرو، عمل اخلاص کے ساتھ کرو، عمل اخلاص کے ساتھ کرو، عمل فائدے کے لیے مت کرو، عمل اخلاص کے ساتھ کرو، عمل اغراض کے لیے مت کرو، عمل اخلاص کے ساتھ کرو، عمل اخلاص کے لیے مت کرو۔ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ روزی میں برکت کے لیے۔ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ بیماری دور کرنے کے لیے۔ کیوں نماز پڑھ رہی ہے؟ جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ یہ تو اغراض والے، اخلاص والے نہیں۔ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا غرض ہے آپ کی؟ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا میرا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا میری غرض حیات ہے، اللہ کی رضا مجھے مطلوب ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے عرض کر دیں گے اللہ نماز آپ کی رضا کے لیے پڑھی ہے، میری یہ چاہت ہے، میں محتاج ہوں، آپ مستغنی ہے، اللہ میری چاہت بھی پوری کر دے۔ کیوں بھائی نماز کیوں پڑھو گے؟ روزی کے لیے؟ کہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الحاجہ، حاجت کی نماز۔ حاجت کی کوئی نماز نہیں ہوتی، حاجت کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ حاجت تو مخلوق ہے، نماز تو خالق کے لیے ہے۔ حاجت تو مخلوق ہے، نماز خالق کے لیے ہے۔ حاجت کی نماز نہیں ہوتی ہے، نماز تو رب حاجت کے لیے۔ حاجت کے رب جس نے حاجت پیدا کی ہے، جو حاجت پوری کرے گا اس کے لیے نماز پڑھ لوں میں۔ نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ میرا عمل ہے اور یہ آپ کا وعدہ ہے، اے اللہ فضل فرما کے اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ تیسری بات میں نے عرض کی، نماز کیسے پڑھو؟ اخلاص کے ساتھ، مخلص بن کے نماز پڑھو، اغراض والے بن کے نماز مت پڑھو۔ کیسے نماز پڑھو؟ اب ظاہری بات ہے، اللہ اکبر، جب آپ نے اللہ کا ضابطہ پورا کیا ہے تو اللہ اپنا وعدہ بھی تو پورا کریں گے۔ کیوں جی؟ جب آپ نے اللہ کا ضابطہ پورا کیا ہے، آپ محتاج ہو کے اللہ کا وعدہ پورا کر رہے ہیں، ہم فقیر ہو کے اللہ کا ضابطے کو پورا کر رہے ہیں، ہم فقیر ہو کے اللہ کا ضابطہ پورا کر رہے ہیں، اللہ قادر مطلق ہو کر اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ ہم تو فقیر ہیں، ہم فقیر ہو کے اللہ کا ضابطہ پورا کر رہے ہیں، اللہ قادر مطلق ہو کر اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ کیوں نماز حاجت کے لیے پڑھتے ہو؟ نماز اللہ کے لیے پڑھو، اللہ کے لیے نماز پڑھ کر اللہ سے قریب ہو کے اللہ میری یہ حاجت ہے، یہ میرا عمل ہے، یہ آپ کا وعدہ ہے، اے اللہ فضل فرما کر میری حاجت پوری فرما۔ اخلاص والے ہو کے نماز۔ 3 باتیں بتائی میں نے، ظاہری باطنی طہارت کے ساتھ، اللہ کے وعدوں کا یقین کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا، اور چوتھی بات سنت کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھنا۔ کیسے نماز؟ سنت کا اہتمام، اپنی نماز دکھاؤ علماء کو، اپنے آپ کو علماء کا محتاج بناؤ، علماء کی زیارت عبادت یقین کرو، ایک ایک عالم کے پاس بے چین ہو کر جاؤ،
اپنی نمازیں ان کے اوپر پیش کرو کہ دیکھو ہماری نماز خلاف سنت ہے یا ہماری نماز سنت کے مطابق ہے۔ میں آپ سے سچی عرض کرتا ہوں پیارے بھائیوں، سسکتا ہوا مریض، جان کنی کی حالت میں جو مریض، سیریس مریض، ڈاکٹر کا جتنا محتاج ہوتا ہے اس سے زیادہ مسلمان علماء کے محتاج ہے۔ اپنی نمازیں پیش کرو علماء پر کہ حضرت دیکھو ہماری نماز عادت نہیں ہے، نماز عبادت ہے۔ نماز عادت نہیں ہے، نماز عبادت ہے۔ اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو۔ جلدی جلدی نماز پڑھنے والے، جلدی جلدی نماز، لوگ ایسے امام کو پسند کرتے ہیں جو پھٹافٹ نماز پڑھیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا نا، ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ کے نبی کی سنت، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں پہنچا دیا، شعبان آنے والا ہے، رمضان تک بھی پہنچا دیا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، لوگ دیکھتے ہیں کہاں تراویح جلدی ختم ہوتی ہے، کون سے امام صاحب سپر فاسٹ سپیڈ میں قرآن سناتے ہیں۔ ایک کلمہ سمجھ میں نہیں آئے، ایک کلمہ ہمارے امام صاحب 20 منٹ میں مسجد کے باہر کر دیتے۔ واہ 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 واہ، کتنے گناہ معاف ہو گئے آپ کے یہاں؟ ایسے امام کی نماز پڑھ کے کتنے گناہ معاف ہو گئے، کتنے درجات بنے۔ گھاس جسے کاٹی جاتی ہے ایسے قرآن کے الفاظ کاٹتے کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے قرآن مظلوم بن رہا ہے، ان کو اپنے وقت کی پرواہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے گھڑی دیکھتے ہیں۔ آج رکھو پیارے بھائیوں، عمل کے درمیان گھڑی وہ دیکھتے ہیں جن کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہوتا۔ گھڑی دیکھتے بیٹھتے ہیں، گھڑی دیکھتے جن کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کے وعدوں پہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، وہ گھڑی دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو عمل کرنا، اپنے عمل کو قبول کرانا ہے۔ اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھو، اپنی نماز میں اطمینان پیدا کرو، سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو جلدی جلدی نماز پڑھنے والا، الفاظ پہ غور کرنا، جلدی جلدی نماز پڑھنے والا حشر کے میدان میں مسلمان ہو کر نہیں اٹھے گا۔ میری بات پہ غور کرنا، جلدی جلدی نماز پڑھنے والے، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ تعدیل، نہ اطمینان، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ بس ان کو کسی طرح مسجد پیک ہوتی ہے نا، مسجد دونوں طرف سے دیواریں ہوتی ہیں مسجد کی، تو مقتدی کہتے ہیں امام صاحب دروازہ بناؤ، دروازہ۔ کیوں بھائی؟ جلدی سے نکلنا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں پیچھے نماز پڑھتے ہیں، انتظار کرتے کرتے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے؟ ارے بے شرم، کبھی سوچ کب تک بازار میں بیٹھے رہتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں تجھے بے چینی ہو رہی ہے؟ جس کے ٹکڑوں پہ تو پل رہا ہے، جس کے فضل، تیرا وجود جس کے فضل کا نتیجہ ہے، تیرے بدن کا سارا نظام جس کے کرم کا ثمرہ ہے، اپنا کرم ذرہ برابر ہٹا دے، تجھے اپنی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ عبرت کے لیے ایک واقعہ عرض کرو، عبرت کے لیے، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ عبرت کے لیے ایک بڑا انجینئر مر گیا، لاکھوں روپے کمانے والا، لاکھوں روپے کمانے والا، ذرا سے اللہ کی شان میں کچھ گستاخی ہو گئی، اللہ نے پکڑ کر لی، اللہ اکبر، بیچ ہائی وے پر لیٹا ہوا جو گندگی نکلتی اسی کو کھا لیتا تھا۔ اللہ نے حقیقت بتا دی، ہمارا وجود اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے، ہمارے بدن کا نظام اللہ کے کرم کا ثمرہ ہے۔ جس کے ٹکڑے پہ پڑ رہے ہو اس کے گھر میں بیٹھنے کی تمہیں تقاضا نہیں ہے۔ جو جگہ بازار سب سے زیادہ مبغوض، ابغض البلاد الی اللہ اسواق ہوا، جو بازار منحوس، جہاں شیطان انڈے دیتا ہے، جہاں شیطان کی ذریت چلتی ہے، وہاں زندگیاں گزار رہے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ نہیں سکتے ہو۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، بات محفوظ کر لینا، پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، فرض نماز پڑھتے ہی مسجد سے بھاگنا اور مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں شریک نہ ہونا علامت اس بات کی زندگی ساری خیر سے خالی ہو رہی ہے۔ صاف بات، میں آپ کو دلیل پیش کروں گا، میں آپ کو دلیل پیش کروں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے، ابن معاویہ کندی آپ کی ملاقات کے لیے آئے، بڑے تابعین میں۔ حضرت عمر نے آتے ہی پوچھا تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ پہلا سوال، آپ اگر کسی بستی میں معلوم کرنا چاہو کسی بستی کے مسلمان خیر سے ہیں، عافیت سے ہیں، امن و امان میں ہیں، سلامتی اور شانتی میں ہیں، سکون میں ہیں، آپ اگر کسی بستی کے مسلمانوں کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو مسجد کا حال دیکھ لو۔ مسجد آباد ہے، مسلمان آباد ہے، مسجد ویران ہے، مسلمان ویران ہے۔
سب سے پہلا سوال کیا کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ پھر آپ نے یہ جملہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے یہاں کے مسلمان مسجد میں ایسے داخل ہوتے ہوں گے جیسے بتکا ہوا اونٹ ہوتا ہے. فَإِنْ رَآ مَجْلِسَ قَوْمِهِ يَجْلِسُ، اگر کوئی اپنا کوئی دوست تو دکھ گیا جس سے اپنا کچھ تعلق ہے، کچھ دنیاوی تقاضا ہے، تو بیٹھ کے گھنٹوں بات کر رہے ہیں، اور اگر نہیں تو بھاگے نکل کے جیسے بتکا ہوا سرکش جانور ہوتا ہے، جہاں رسی کھلی فوراً بھاگا، جہاں سلام پھرے فوراً نکلے. ابن وہب کہندے نے کہا نہیں امیر المومنین، ہماری مسجدوں کا حال یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو مختلف حلقے لگتے ہیں، ہمارے یہاں تو مختلف حلقے لگتے ہیں، ہم ان حلقوں کے اندر بیٹھتے ہیں، نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھتے ہیں. میری ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو ادباً عرض کر رہا ہوں، ادباً، اللہ کے واسطے کبھی بھی انبیاء اور صحابہ کے کسی عمل پہ اعتراض مت کرنا. کیا ضرورت ہے مسجد میں لانے کی؟ کیا ضرورت ہے مسجد میں بات کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے مسجد میں سمجھانے کی؟ باہر بات نہیں کر سکتے، بازار میں بات نہیں کر سکتے. انبیاء اور صحابہ پہ عمل پہ اعتراض کرنے والے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. انبیاء کا معمول ہے مسجد میں لا کے بات کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، سڑے ہوئے مشرکین کو اللہ کے نبی مسجد میں رکھتے تھے. سڑے ہوئے مشرکین، آؤ مسجد میں آؤ. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. معاذ ابن جبل سید العلماء، ابی ابن کعب سید القراء، اللہ اکبر. ابو ہریرہ سید المحدثین ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے صحابی نبوت والی صفات موجود ہے جن کی رائے پر قرآن نازل ہوتا تھا. ابن رواحہ رضی اللہ عنہ عین خواہش کے موقع پر آخرت کو یاد کرنے والے، عین خواہش کے موقع پر، رات کا وقت ہے، حلال بیوی پاس میں، بیوی کی گود میں سر ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رو رہے ہیں. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے آخرت یاد آ رہی ہے. آپ غور تو کرو، جس صحابی کے استحضار کا یہ عالم ہو، عین خواہش کے موقع پر جو آخرت کو یاد کر رہے ہیں، وہ مسجد و نماز میں آخرت کو کتنا یاد کرتے ہیں. یہ سارے بڑے صحابہ بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں پہ گشت کر کے لوگوں کو غفلت و گناہوں کے ماحول سے نکالتے تھے. قم بنا، تعال بنا، چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے صفات کے تذکرے کریں گے. اور کیا فرماتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کا تذکرہ ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے. جن کا تذکرہ، حیات نہیں، حیات تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے. جن کا تذکرہ ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے، جن کا تذکرہ ایمانی صفات سے مزین ہونے کا ذریعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اپنی مجلسوں میں عمر کا ذکر کیا کرو، تمہارا عدل انصاف بڑھ جائے گا. جن کے تذکرے ایمانی صفات کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، ان کی حیات کتنا ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. اور عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں میں مسجد کی آبادی کا اہتمام اس لیے کرتا ہوں لیزداد ایمانی، تاکہ میرا ایمان کبھی ہو جائے. اللہ اکبر. انبیاء کی صفات رکھنے والے صحابی، انبیاء کی صفات رکھنے والے صحابی کا ایمان کس محنت کے ذریعے بڑھ رہا ہے؟ ہم امتی کا ایمان اسی محنت سے تو بڑھے گا، اور کون سی محنت سے بڑھے گا؟ سب سے پہلا سوال کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے. اور پھر خود کہا کہ ہو سکتا ہے مسلمان تمہارے یہاں ایسے آتے ہوں گے جیسے بتکا ہوا اونٹ ہوتا ہے، اگر اپنا کوئی دوست مل گیا بیٹھ گئے، ورنہ فوراً بھاگے چلے گئے. کہ نہیں امیر المومنین، ہمارے یہاں تو علمی حلقے لگتے ہیں. مجمع الزوائد حدیث شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان الصحابہ كانوا اذا صلوا الغداة قعدوا حلقا